السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے کرام فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا. اور اس امت کی شان یوں بیان فرمائی: کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور اس امت کو زندگی اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے کچھ ایسے مواقع فراہم کیے کہ جس میں یہ امت ان دنوں میں، ان مواقع میں اعمال خیر کر کے اپنی نجات کا، اپنی کامیابی کا سامان فراہم کرتی ہے. انہی مواقع میں سے ایک موقع ماہ رمضان ہے. عزیزان محترم، ہم اب ماہ شعبان کے بالکل اختتام پر ہیں. آج 28 تاریخ ہے شعبان کی. کل 29 ہوگی. سورج ڈوبتے ہی اگر چاند نظر آ گیا تو ماہ رمضان شروع ہو گیا. ممکن ہے کہ کل چاند نظر آ جائے اور ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہو جائے. ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم نے بعض جگہوں سے یہ سنا: استقبال ماہ رمضان، استقبال ماہ رمضان، ویلکم ٹو ماہ رمضان. ماہ رمضان کے لیے سواگت.
استقبال ہے. یہ استقبال کیا ہے؟ جیسے ہم کسی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں. ابھی ماہ رمضان کا استقبال کیا ہے؟ اور جو استقبال کے دل سے کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ استقبال ماہ رمضان کے جل سے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ہوتے. ہاں یہ رہا کہ اس کے لیے کوئی پوسٹرز ہوتے نہیں تھے، اس کے لیے جس طرح کے آج انتظامات ہوتے ہیں. ہوتا یوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کی تشریف آوری سے پہلے ماہ شعبان کے آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ماہ رمضان سے آگاہ کراتے ہیں، ماہ رمضان کی آمد کی اطلاع دیتے ہیں، اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، کیسی تیاری ہونی چاہیے، وہ آنے والا مہینہ کس شان والا ہے، وہ کیسی عظمتوں والا ہے، وہ کیسی رفعتوں و برکتوں والا ہے، اس کی شان و عظمت کو بتاتے تاکہ لوگ پہلے سے تیار ہو جائیں. کسی کام کو اگر ہم اچانک کہتے ہیں تو اتنی حسن خوبی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ اگر کسی کام کو پری پلان کے ساتھ پہلے اس وقت آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کرتے ہیں تو اس کو اچھے انداز میں ہم ادا کر سکتے ہیں. تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام ماہ رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو یہ تعلیم دیتے کہ ماہ رمضان تم میں جلوہ ہونے والا ہے، ماہ رمضان تم پر سایہ فکر ہونے والا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ماہ شعبان کے آخر میں ہم تمام کو جمع کرتے اور خطاب فرماتے، اور اس خطاب میں یہی باتیں ذکر کی جاتی کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، تم پر سایہ کرنے والا ہے، تم اس کے سائے میں آنے والے ہو. وہ ایسا عظیم مہینہ ہے جس کے دنوں کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، جن کی راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل کر دیا گیا ہے، اور اس مہینے میں ایک عظیم رات ہوگی جس رات اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا. عزیزان محترم، اس طرح نبی کریم علیہ السلام ماہ رمضان کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور ارشاد فرماتے کہ جو کوئی اس ماہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفل عبادت کرتا ہے تو اسے فرض کے اور ثواب ادا کیا جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 70 فرائض کا اجر سے نوازا جاتا ہے. عزیزان محترم، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ مہینہ ماہ رمضان کا رحمتوں و برکتوں کے ساتھ ساتھ صبر کا مہینہ ہے. دیکھیں آپ، ماہ رمضان میں مسلمان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اندر صبر کا کیسا مادہ پایا جاتا ہے. فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے کیسے کھلاتا ہے. غریب بھی ہے تو اچھے کھانے اسے فراہم ہوتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ دار کو اگر افطار کراتا ہے، اسے کھلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں.
رائی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اسلام ہمیں ہر ایک یہ صلاحیت طاقت نہیں رکھتا کہ رشتہ دار کو کھلائیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ پیٹ بھر کھلائیں تب بھی اس کے لیے اجر ہے، اگر وہ ایک گھٹ دودھ پلا دے یا ایک کھجور کھلا دے یا گھٹ پانی ہی پلا دے اس کے لیے وہی اجر اسے ملے گا۔ عزیزان محترم کیسا مہینہ ہے، وہ کیسا عظیم مہینہ ہم پر سایہ فکر ہونے والا ہے۔ اب بس ایک دن، کل کا دن گزر گیا تو شام کو ہم نے چاند دیکھا، نظر آ گیا تو تراویح شروع۔ ماہ رمضان میں دن سے پہلے، یعنی اسلامی تاریخ میں دن سے پہلے رات، ایسے آپ انگریزی مہینے میں بھی دیکھیں گے تو دن سے پہلے رات ہی ہے، 12 بجے سے AM شروع ہو جاتا ہے، تو رات ہی میں تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ رات کے آدھے حصے سے انگریزی تاریخ شروع ہو رہی ہے، تو اردو تاریخ ہماری سورج ڈوبنے کے بعد، سورج ڈوبتے ہی 28 ہے، سورج ڈوبتے ہی 29 ہو جائے گی۔ کل سورج ڈوبتے ہی اگر چاند نظر آ گیا تو 1 شروع ہو جائے گی، اگر چاند نظر نہیں آیا تو 30 شروع ہوگی۔ تو روزوں سے پہلے راتوں کا قیام ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آ گیا اب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، رمضان مبارک ہو، رمضان کا چاند نظر آ چکا، رمضان مبارک ہو۔ اہل ایمان کے دل کھل اٹھتے ہیں کہ ماہ رمضان ہم میں آ گیا ہے۔ اگر کوئی عیدی ہے تو اس کی صورت اتر جاتی ہے، آقا و مینا روزے رکھنا پڑتا ہے عمر کو۔ کوئی مسرور ہو کر رکھتا ہے، کوئی مجبور ہو کر رکھتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ ہر روزدار برابر نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر روزدار برابر نہیں ہوتا، وہ روزے کے اندر جتنا اس میں اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اجر ملتا ہے۔ عام لوگوں کا روزہ الگ ہوتا ہے، خاص لوگوں کا روزہ الگ ہوتا ہے۔ خاص الخاص کا روزہ تو وہی ہے، وہی سحری ہے، وہی افطار ہے، وہی وقت ہے، مگر روزوں کو جس انداز سے وہ سجا کے سنوارتے ہیں، عام روزدار ہوتا ہے، سحر کر لیتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، سو جاتا ہے، اٹھتا ہے، کام کو چل جاتا ہے، ظہر پڑھ لیتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، افطار کر لیتا ہے، مغرب پڑھ لیتا ہے۔ یہ عام روزہ۔ جو خاص ہوتا ہے وہ اپنے روزے کو سجاتا سنوارتا ہے، سحر بھی کرتا ہے، فجر بھی ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن سے روزے کے اوقات میں تلاوت قرآن میں مشغول رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اور پھر صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑتا، جماع ہی نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ روزے کی حالت میں جھوٹ سے بچتا ہے، چغلی سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، بدنگاہی سے بچتا ہے، ہر ایک ان کاموں سے بچتا ہے جو جس کے اندر برائی ہے، اس سے بچتا ہے، ہر وہ کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے رسول کو مقبول ہے۔ عزیزان محترم، ایک روزدار ہوتا ہے، ایک روزدار خاص الخاص ہوتا ہے جو اپنے روزے کو اس طرح سجا کر سنوارتا ہے کہ کوئی لمحہ اس کا عبادت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی لمحہ اس کا عبادت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر وہ سوتا بھی ہے تو اس کا دل جاگتا رہتا ہے، وہ سوتا بھی ہے تو بس خیال ہی رہتا ہے کہ اس کی یاد میں رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کوئی مسرور ہو کر روزہ رکھتا ہے، کوئی مجبور ہو کر، چار لوگ بولے تو کیا آپ بھی رندرے رکھ چھوڑے، سب کے ساتھ رہیے، روزہ ہے کہ نہیں ہے تو شرمی نہیں ہوتی، رندرے رکھ چھوڑیے۔ بعض ایسے رہتے ہیں، بعض تو خوشی خوشی چاند نظر آ گیا خوش خوش ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان آ گیا، چلو بھی آج قرآن سننا ہے، آج تراویح پڑھنا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنا، خوش خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ مسرور ہو کے آتے ہیں، کچھ مجبور ہو کے آتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ کیا تو آ گیا ابھی۔ ایسے ہی ایک عیدی تھا کہ کہا گیا کہ چاند دیکھے تو روزہ رکھنا، چاند دیکھ کے روزہ رکھنا، چاند دیکھ کے روزہ رکھنا، تو اس نے سمجھا کہ چاند دیکھے تو جو روزہ رکھنا، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید کرو۔ تو انہوں نے کیا سمجھا، چاند دیکھے تو روزہ رکھنا۔ اب چاند رات جیسی آئی منڈی جھکا رہا ہے، آسمان طرف اٹھاتا چلی، چاند دیکھتا منڈی اٹھاتا ہی، بولے کہ منڈی اٹھائے تو چاند دکھتا، چاند دکھا تو روزہ رکھنا۔
اب ہوا یہ کہ اب منڈی جھکایا جا رہا ہے، اتفاق سے کیا ہے کہ وہ گزرتا ہوا راستے سے گزر رہا تھا، کہیں چھوٹی سی پانی کی نہر بہ رہی تھی، نالی بہ رہی تھی، منڈی جھکا کے جا رہا ہے، مگر اتفاق یہ ہوا کہ وہ چاند کا سایہ پانی میں گر گیا، گرتا ہی ہے نا پانی میں، منڈی جھکایا آسمان کی طرف نہیں دیکھتا اس لیے کہ کہیں چاند نظر نہ آ جائے، منڈی جھکا کے جا رہا، دیکھا تو پانی میں چاند نظر آ گیا، ارے منڈی اٹھایا تو بھی دکھتا، نیچے جھکے تو بھی دکھتا، کہاں کا تو دکھتا بھی، تو آ جا یہاں کے تو دکھتا، میرے آنکھاں کے اندر آ کے بس جا، کہنے کا مطلب ہے کہ میں دیکھنا نہیں چاہتا تب بھی تو میرے آنکھوں کو دکھتا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا تب بھی تو دکھتا۔ تو اسلام محترم بعض ایسے بھی رہتی ہوتے ہیں بظاہر میں رہتے ہیں، نام مسلمانوں کا ہے، مگر کسی قسم کی ان کے اندر کوئی جو ہے عذر نہیں ہے، ریزن نہیں ہے، ریزن اگر ہے تو خود شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اگر ریزن ہے تو خود شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ تمہارے لیے جھوٹ ہے، تمہارے لیے کوئی راستہ ہے، کوئی تمہارے لیے طریقہ ہے، کوئی تمہارے لیے سبب بنائے ہیں۔ اب ریزن ہی نہیں ہے، بغیر ریزن کے اگر روزے چھوڑتے ہیں تو سخت مجرم ہیں، سخت گناہگار ہیں۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ میں رمضان گزر گیا، ہم نے تو روزے رکھے نہیں، بس پیٹ میں درد تھا، یعنی تو میں بچپن سے نہیں کھاتا، بعض ایسے بھی ہیں بچپن سے کبھی روزے رکھے ہی نہیں، روزے رکھنے کی انہیں ہمت آئی نہیں۔ ہمت کیا ہے؟ یہ ہمت نہیں ہے، بلکہ ہمت کرتے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہے اور اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ایک تو اس طرح کی صدا سے۔ تو اسلام محترم ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی خوشیوں کی ایک لہر رہتی ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہمیں آ گیا ہے، روزوں کا مہینہ ہمیں آ گیا ہے، ہمدردی کا مہینہ ہم میں آ گیا ہے، ہم پر سایہ فکر ہوا ہے۔ سایہ فکر ہوا مطلب اس کے سائے میں آئے، جیسے ایک آدمی دھوپ میں چل کے تھک جاتا ہے، کہیں اسے ایک سایہ دار درخت ملتا ہے تو اس کی خوشی کا اندازہ کون کر سکتے ہیں؟ اس کی خوشی کا اندازہ کوئی بتا نہیں سکتے، وہی بتا سکتا ہے جو اس پر گزری ہے، اور وہ زبان سے بھی نہیں بول سکتا۔ اتنی سکون کی چھاؤں اسے مل جائے، اتنا سکون کا مشرب اسے مل جائے تو اس کی سکون اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یوں ہوتا کبھی کبھی کہ وہ یوں کہتے کہ اے اللہ کیسا تو مہربان ہے کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، یعنی خوشی میں وہ کیا کہتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی خوشی اسی ہوتی ہے۔ تو سبحان محترم ایک سایہ دار درخت ہے جس کے سائے میں آئے تو اتنی خوشی ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماہ رمضان تم پر سایہ فکر ہونے والا، اس کے سائے میں آنے والے ہو، یہ ایسا سایہ رحمت کے لے کے آتا ہے، ایسے رحمت کا سایہ لے کے آتا ہے، اس کی خوشی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ عزیزان محترم روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی رب کے دیدار کے وقت۔ ایک خوشی افطار کی ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے، روزے سے ہوتا ہے، جب افطار کرتا ہے تو اس کی خوشی کا اندازہ وہ روزہ دار ہی بتا سکتا ہے، دوسرا نہیں بتا سکتا۔ اور خاص کر ان دنوں میں اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری تک کے روزے جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے آسانی کے ساتھ ایک ٹھنڈ کے روزے ہیں، ٹھنڈے روزے ہیں، بارش کے روزے ہیں، ٹھنڈے روزے ہیں، مگر اب یہ روزے جو ہوتے ہیں مارچ کے، اپریل کے، مئی کے جو روزے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، بھوک و پیاس کو برداشت کرنا ہوتا ہے، زبان پر کانٹے آتے ہیں، دن بھر بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، ایک عام روزہ ہے، مگر جب افطار کا وقت آتا ہے تو جب وہ افطار کے وقت اسے خوشی کا اندازہ، اس کی خوشی کا اندازہ وہی بتا سکتا ہے جو اس پر بیتتی ہے۔ تو عزیزان محترم روزہ دار کو دو خوشی، ایک خوشی افطار کے وقت ہے، ایک خوشی روزے کے بدلے میں جب رب کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے، جب اسے خوشی میسر ہوتی ہے، اور وہ خوشی تو وہ خوشی ہے، اس خوشی پر ہزار جنتیں قربان ہیں، جنتی جنت میں جاتے ہیں، بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں، مگر وہ شہید جو ہوتا ہے
وہ جنت میں کہیں یوں بیٹھا ہے کہ شاید اس کے چہرے پر اداسی ظاہر ہو رہی ہے. پوچھا گیا کیا بات ہے میری جنت تجھے پسند نہیں آئی؟ تو کہا کہ رب کیوں نہیں، تیری جنت تو بہت اعلیٰ ہے مگر اس سے بھی بڑھ کر ایک عظیم نعمت ہے. تو کہا وہ کیا ہے؟ کہا مولا دنیا میں تیرے خاطر میں لڑتے لڑتے جب اپنی جان گنوا بیٹھا، شہادت کے وقت جب تیرا دیدار ہوا وہ لذت یہاں نہیں ہے، یہ ساری لذتیں اس لذت کے سامنے ہیچ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دیدار الہی ایک ایسی لذت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، ہزار جنتی لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں. عزیزان محترم، روزے دار کے لیے وہ لذت نصیب ہونے والی ہے. ایک لذت افطار کی دنیا میں ہے، ایک لذت اس کی آخرت میں اللہ کا دیدار ہے. اگرچہ کہ بندے سے رب قریب ہوتا ہے افطار کے وقت میں، مگر رب اس کو نہیں دیکھ سکتا. بندہ دیکھ نہیں سکتا مگر رب تو بندے کے بڑے قریب ہوتا ہے. عزیزان محترم، یہ عظیم مہینہ ہے. اس عظیم مہینے کا ہم استقبال کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی آنے پر ہم تیار ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمیں جلد فکر ہونے والا ہے. ہم تیار ہو جائیں، مستعد ہو جائیں، اس لحاظ سے کہ جب ہم میں آئے تو ہم کسی قسم کی جو ہے اس میں کوتاہی نہیں کریں گے، غفلت نہیں برتیں گے. جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، مبارکبادیاں شروع ہو گئیں، چاند نظر آ گیا تو تیار ہو جائیں گے تراویح کے لیے. قرآن سنیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سرسارز ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں گے، اللہ سے مانگیں گے. اب ہمارا نظام الاوقات بدل دیں گے. کہا کہ ہمیشہ ہمارا نظام الاوقات الگ ہوتا، مگر اب ہم اپنا نظام الاوقات ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہمارا ٹائم ٹیبل اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہمارا ٹائم ٹیبل رب کی مرضی سے ہوگا. ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا پینا اب ہماری مرضی سے نہیں بلکہ اس کی مرضی سے ہوگا. اب ہم جیسے ہی عشاء پڑھنا مشکل تھا، اب تراویح کے لیے آگے وقت بدل دیے. اب صبح اٹھتے ہیں، فجر کو بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، مگر اب سحر کے لیے اٹھیں گے. اٹھا نہیں جاتا ہوگا مگر ہماری مرضی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا، مگر رب کی رضا ہے کہ اٹھ جا بندے. تو کہا کہ اے بندے اب میری مرضی نہیں بلکہ رب کی مرضی چلے گی، ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں بلکہ رب کا ٹائم ٹیبل چلے گا. تو اٹھ گئے، منہ ہاتھ دھو لیا، وضو کر لیا، وقت ہے تو 2-4 رکعت نفل پڑھ لیے. پھر اس کے بعد وہ وقت ہے 4-4:30 کا وقت ہے، کھانے کا وقت نہیں ہے. کبھی عام دنوں میں آپ کو اٹھا کے بریانی کھلائیں، فروٹس کھلائیں، آپ کو لذیذ غذائیں، لذیذ مشروبات پینے والی چیزیں دی جائیں تو کہیں گے کہ نہیں، اس سے میٹھی، اس سے بہتر تو ہمارے لیے نیند ہے، یہ غذا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مگر اب ماہ رمضان کا ہمیں جلوہ فکر ہو گیا ہے، اب ہم کہیں گے کھانا نہیں کھایا جاتا مگر کھائیں گے اس لیے کہ سحری برکت کا ذریعہ ہے، سحری سنت ہے. اب ہم اس کو جو بھی اللہ میسر کیا ہے کھائیں گے. اور انسان مطلب دیکھیں اللہ کا انتظام بھی کیسے انتظام ہے. عام دنوں میں ہم چاہ کر بھی کوئی چیز نہیں کھاتے مگر ماہ رمضان میں ایسے انتظام فرما دیتے ہیں. ایسے اس لیے کہا گیا کہ رزق میں بڑھاوا کا مہینہ ہے، اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے. عزیزان محترم، ہم اپنا وقت بدل دیتے ہیں، سونے جاگنے کا، کھانے پینے کا ہم اپنا وقت بدل دیتے ہیں. تو عزیزان محترم، ماہ رمضان کا احترام یہی ہے کہ ہم ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں. یہ احترام کرنا ہی استقبال ہے. عزیزان محترم، ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. عام کتابوں کے جیسے اس کے ساتھ سلوک نہیں کرتے. کوئی کتاب ہے تو ہمیں کہیں رکھ دیتے ہیں، کہیں پھینک دیتے ہیں، کبھی کیسے بھی اٹھا دیتے ہیں، کیسے بھی اس کو رکھ دیتے ہیں. مگر قرآن وہ بھی کتاب ہے، اس میں اوراق ہیں، اس میں الفاظ ہیں، اس میں بھی الفاظ ہیں، وہی علی بات آسا ہے، اس میں بھی وہی علی بات آسا ہے. مگر وہ کلام اللہ کا نہیں، یہ کلام اللہ کا ہے. وہ کلام انسان کا ہے. اردو کتاب ہے وہی اردو ہے، عربی کتاب ہے وہی عربی ہے، مگر قرآن نہیں ہے تو ہم اٹھا کے ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں. مگر کلام اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی ہے تو قرآن کا ہم احترام کرتے ہیں، اسے اٹھا کے بلندی پر رکھتے ہیں.
اسے اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، کہیں ادھر ادھر نہیں رکھتے، بلکہ اس کا احترام کرتے ہیں، اسے وضو سے چھوتے ہیں، اسے صفائی میں پاکیزگی میں اسے چھوتے ہیں، وضو کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں، وضو کے ساتھ اسے چھوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس لیے اس کا احترام کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ مسجد ہے جس کی تعمیر وہی اینٹوں سے، وہی سیمنٹ سے، وہی بنچوں سے، وہی لوہے راڈ سے تعمیر کی گئی ہے جس سے کہ ہمارے مکانات بنائے جاتے ہیں، مگر حکم جدا کا نہ ہے۔ آپ اپنے گھروں میں، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو اس کے احکامات جدا ہیں۔ جب اس کو ہم نے منسوخ کر دیا، اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر منسوخ جیسا ہی کر دیا، اس کے احکام بدل جاتے ہیں۔ آپ یہاں کھا نہیں سکتے، یہاں پی نہیں سکتے، یہاں سو نہیں سکتے، ہاں ضرورتاً کھا سکتے ہیں، ضرورتاً سو سکتے ہیں، ضرورتاً یہاں پی سکتے ہیں، وہ ضرورتاً ہے اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ۔ معتکف کو یہاں سونے کی اجازت ہے، معتکف کو یہاں پر جو ہے کھانے پینے کی اجازت ہے، میں جس طرح وہاں مکانات، اپنے مکانات کی جس طرح ہماری رہائش ہے، یہاں نہیں، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان کا بھی ہم احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اپنی رحمتیں اس مہینے میں نازل فرماتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت والا ہے، رحمت والا عشرہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان وسیع الشان مہینہ ہم میں جلوہ فکر ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ 2 سال کتنے کٹھن گزرے، کتنے کٹھن گزرے۔ مسجد کو آنا ہے تو مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، مسجد کو آنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو پولیس کی لاٹھیاں پڑ رہی تھی۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جرم کرنے جا رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر لاٹھیاں پڑ رہی ہیں، نکل نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، جماعت سے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ 2 سال ایسے گزر گئے۔ کیا ہمارے لیے آنکھ کھولنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ دن جو گزرے ہوئے دن ہمارے آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر ہم نے یہی خیال کر لیا کہ ماہ رمضان مگر 2 سال تو ہمارے کیسے گزرے وہ ہم کسی کا نہیں، بلکہ ہر ایک خود جائزہ لے لیں کہ اس کے 2 سال رمضان کی کیسے گزرے۔ اب جب یہ مہینہ آ رہا ہے، ہم مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں کہ اس کا کوئی لمحہ اطاعت، عبادت، ذکر و اذکار سے خالی نہ جائے۔ ہاں، روزہ سوتا بھی ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں ہے۔ جب عبادت میں کہلائے گا کہ ہمارے پاس اگر یوں ہو کہ سحر کے بعد ہم نے عبادت میں گزارا تھا، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں گزارا تھا، اب سو رہے ہیں تو اس کا وقت عبادت میں گزرے گا۔ مگر ہمارے خصوصاً ہماری آج کی نوجوان نسل، کوئی شہر اس سے مختص نہیں ہے، کوئی ہاسپیٹ، بلاری، کرناٹک، آندھرا، تمل ناڈو، مہاراشٹر، کوئی مختص نہیں، پوری دنیا کے نوجوانوں کا یہی حال ہے۔ شاید کہ ایک منصوبہ ہے کہ نسل کو تباہ کر دیا جائے، نسل کی اخلاقی خرابی ان کے اندر پیدا کی جائے۔ خصوصاً نوجوان نسل آج انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایسے مصروف ہیں کہ ان کے سامنے سے کون گزر رہا ہے اس کا بھی اسے خیال نہیں۔ وہ ایسے دیکھنے میں منہمک ہے، وہ ایسا مشغول، مصروف ہے، بیزی ہے کہ سامنے سے کون گزر رہا نہیں معلوم، کون سلام کر رہا نہیں معلوم، کون کیا کر رہا نہیں معلوم، اتنا مشغول، اتنا بیزی ہو گئے ہیں۔ یہ دن تو گزر گئے، وہ دن گزر گئے جو اوقات کو، جو وقت کو ایسے کاموں میں گزار دیا۔ مگر ماہ رمضان ہم میں جلوہ فکر ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان کا احترام کریں،
بوڑھوں کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے۔ بالغ ہو گیا اس پر روزے فرض، بالغ ہو گیا روزے فرض، مرتے دم تک روزے ہیں۔ ہاں ان کے لیے رعایت ہے جو بیمار ہیں، جو مسافر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر بیمار ہیں یا مسافر ہیں تو بیماری کے دن گن لیں، ان دنوں میں اپنا روزہ چھوڑیں۔ سفر میں ہیں تو کتنے دن سفر میں تھے روزہ نہیں رکھ سکتے، چھوڑ دیں۔ اتنے دن ماہ رمضان ودا ہونے کے بعد، ماہ رمضان رخصت ہونے کے بعد اتنے دن پھر روزے رکھ لیں۔ ورنہ آج تو امراض ایسے ہیں، چھوٹی چھوٹی مرض، چھوٹا مرض، اگر چھوٹا شوگر آ گیا اس کے لیے بھی علماء اجازت نہیں دیتے، ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر ڈاکٹر ان کا شوگر چیک کرنے کے بعد یہ بتائیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے۔ ہم احکام ہم خود نافذ کر لیتے ہیں، نہیں بھی مجھے شوگر ہے، نہیں بھی مجھے جو ہے بی پی ہے، نہیں بھی مجھے فلاں مرض ہے، نہیں بھی مجھے وہ ہارٹ ہے، نہیں بھی مجھے فلاں ہے۔ اب یہ تو کچھ ریزن تو رکھنے والے ہیں، مگر پاس ایسے بھی ہیں ان کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے۔ کیا ریزن ہے؟ میں نے کبھی روزہ ہی رکھا نہیں ہے۔ وہ ایزیلی کہتے تو نہیں ہے مگر وہ زندگی میں نارمل ہو گیا ہے، کبھی ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ ایسے ہمارے نوجوان کتنے ہی ہیں وہ زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھے، مگر بدل لیں اس کو، اس مزاج کو بدل لیں، اس خیال کو بدل لیں۔ یہ رمضان کے روزے، ایک دن کا روزہ زندگی بھر بھی روزے رکھیں تو اس کی پابجائی نہیں ہو سکتی۔ ایک دن کا روزہ، رمضان کے ایک دن کے روزے کے بدلے میں اس کی پابجائی میں ساری زندگی روزے رکھے تو اس کا اجر اسے نہیں ملے گا جتنا اس کے اندر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ عزیزان محترم، اس کا احترام کریں۔ اس کا احترام یہ ہے کہ جب ہمیں جلوہ فکن ہو جائے تو ہم روزوں کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، جس کا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو قیام کرتا ہے راتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، دعا کریں، امید بھی قوی ہے اللہ کی ذات سے کہ ایسے حالات نہ بنے جیسے گزرے ہوئے 2 سال کے حالات تھے، جب ایسا موقع ہمیں مل رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تو کھولا نہیں جاتا تھا، آج دروازے کھلے ہیں تو کیا ہم دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آنے والے ہیں؟ جہاں رحمتیں لوٹنا ہے، جہاں اللہ کی عطائیں سمیٹنا ہے، جہاں اس کی برکتوں کو لینا ہے، حاصل کرنا ہے، تو چاہیے کہ بندوں کو ڈوڑے ڈوڑے آئیں، ماہ رمضان کا احترام روزے رکھ کر کریں۔ اگر کسی صورت میں اسے روزے رکھنے کی رعایت مل رہی ہے، ریزن ہے، عذر ہے، تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ رمضان کی بے قدری، بے احترامی کرے۔ کہ ماہ رمضان میں اگر کسی کو ریزن کے ساتھ، جیسے ریزن سخت بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ عام سب کے سامنے بیٹھے کھائے، چلتے پھرتے کھائے پھرے۔ اگر کوئی حتیٰ کہ حائضہ عورت جس کو منتھلی پیریڈ آتا ہے، صحت تو کر لیا تھا مگر صبح ہوئی، دوپہر ہو گئی، منتھلی پیریڈ جاری ہو گیا، اب روزہ نہیں اس کا، وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو اسے حکم ہے کہ شام تک روزے دار جیسی حالت میں گزارے۔ اگرچہ کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، جیسے پیریڈ جاری ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، مگر اسے کھانے پینے نہیں بلکہ روزے دار جیسی حالت کے ساتھ گزارنے کی کا حکم ہے۔
یہ احترام ہے. اگر کسی کو ریزن کے ساتھ روزے کی حالت سے رہنے کی اسے ریزن کے ساتھ اجازت ہے، تب بھی اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ عام راستوں پر عام لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے پھرے. جو احترام کرتا ہے وہ مالا مال ہوتا ہے. جو بے احترامی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اس کے لیے ہے. جیسے کہ روایت ذکر کیے جاتے ہیں، ایک آیت بیان کی گئی، اللہ والوں نے ایک آیات بیان کی جو حقیقت میں ہے کہ ایک غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے جا رہا ہے، صبح بازار جا رہا ہے تو اس کا بچہ کچھ لیا، چلتے چلتے کچھ کھانے لگا تو اس نے ڈانٹا کہ تم رمضان کے مہینے میں دن میں بازار میں کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا بابا یہ تو مسلمانوں کا مہینہ ہے، مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اس میں ہم سے کیا اس کا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم پر روزہ نہیں ہے، ہم تو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، مگر پھر بھی ہم بھی اس کا احترام کرنا چاہیے، وہ ہمارے بھائی ہیں جس میں وہ روزہ رکھتے ہیں. عزیزان محترم، ایک زمانہ بھی تھا کہ غیر مسلم بھی احترام کرتے تھے ہمارے مہینوں کا، اور جب احترام کر رہے ہیں، مسلمان نہیں ہے غیر ہے وہ بھی احترام کرتا ہے، تو اللہ والے اس شکایت کو بیان کرتے ہیں. کچھ سالوں کے بعد اس غیر مسلم کا انتقال ہو گیا، کسی نے سے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا کہ اے بندے خدا تو مسلمان نہیں تھا، جنت سے تیرا کیا تعلق ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آخری وقت جب میرا آیا تو مجھے رب کی طرف سے پیغام فرشتوں نے لایا کہ اے بندے اسلام قبول کر لینا. میں نے مسلمان ہو گیا، پھر اس کے بعد سکرات کی حالت ہوئی، انتقال کر گیا اور سجد. تو اسلام کی اسے جو دولت ملی ہے وہ کس وجہ سے تو بیان کیا گیا، جو احترام رمضان کا اس نے کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مالا مال فرما دیا. تو خیر بھی احترام کا رمضان کا احترام کرتے ہیں تو اللہ کی عنایتوں سے، اللہ کی عطاؤں سے مالا مال ہوتے ہیں. اور اگر اپنے بھی ہیں احترام نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں کرتے تو عزیزان محترم اللہ کی سخت گرفت میں آ جاتے ہیں. حدیث پاک میں جیسا ذکر کیا گیا کہ ایک بندہ جسے گھسیٹ کر میدان حشر لے جایا جاتا ہوگا، وہاں سے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہوں گے تو وہاں سے وہ بھاگے بھاگے جا کے رسول اللہ سے نپٹ جائے گا، کہے گا کہ اللہ کے رسول مجھے میری سفارش کرے. تو رسول پاک علیہ السلام اس کی سفارش فرمانا چاہیں گے. رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا اے مصطفیٰ اس کی سفارش نہ کریں. اگرچہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ جتنوں کی جس کی چاہے سفارش کریں، شفاعت کریں، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے کر کہتا ہے کہ خاص اس بندے کے لیے آپ کی سفارش نہ ہو، اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹا مجرم نہیں ہے بلکہ ایسا بڑا پاپی ہے کہ رمضان اس کا دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں دنیائی زندگی میں اس نے رمضان کا احترام نہیں کیا ہے، ماہ رمضان میں اس نے روزے نہیں رکھے ہیں، رمضان اس کا دشمن ہے. تو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان اس کا دشمن ہے تو ہم اس کی سفارش نہیں کرتے. عزیزان محترم، یہ وہ عظیم الشان رمضان ہم میں آ رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیسا بھی کیسا ہوگا، دھوپ کیسی ہوں گی. ارے کتنے ہی ایسے صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ روزے رکھتے آ رہے ہیں، روزے رکھتے آ رہے ہیں. آپ نے بھی اگر کوئی 40 سال کی عمر والا ہے، 35-40 سال کی عمر والا ہے تو اپنے بچپن میں ایسے گرما کے روزوں کو دیکھا ہے. اگر 20-25 سال کی عمر والا ہے تو وہ تو پہلی مرتبہ روزے گرما کے دیکھ رہا ہے. اگر 35-40 والا ہے، 45-50 والا، 50 والا تو دو مرتبہ دیکھا ہے گرما کے روزے. بچپن میں دیکھا ہے، 25-30 سال کی عمر میں دیکھا ہے، پھر دوبارہ دیکھ رہا ہے. ہر 20-22 سال کے بعد مرتبہ گرما کے روزے لگتے ہیں. یہ پھر مئی میں لگے، مئی سے اترتے پھر ہم مارچ تک آتے ہیں، فروری میں آتے ہیں، موسم گرما سرما کے بارے ٹھنڈ کے موسم کے روزے ہو جاتے ہیں. پھر برف کے پھر مئی کو آنے تک پھر گرما کے موسم لگنے تقریباً 22 سال لگ جاتے ہیں. تو اس طرح گرما کا موسم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. تم سے پہلے والے بھی روزے رکھے ہیں اور تم بھی روزے رکھنا ہے، تم نے بھی روزہ رکھا ہے. یہ روزے کا ثمرہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ عزیزان محترم اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا لعلکم تتقون، کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ.
تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر صبر کا مادہ آ جائے، تمہارے اندر ہمدردی آ جائے، تمہارے اندر بھائی چارہ آ جائے، تمہارے اندر مصائب کو برداشت کرنے کی صلاحیت آ جائے، اور پتہ چلے کہ ماہ رمضان میں تم بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہو، تو بعد والے مہینوں میں 11 مہینوں میں کچھ ایسے بھی تمہارے درمیان تمہارے بھائی ہوتے ہیں جو نان شبینہ کے فاقہ کش ہوتے ہیں، جن کو دو وقت کی روٹی انہیں میسر نہیں ہوتی ہے، انہیں بھوک کیسے ستاتی ہوگی۔ اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو تمہیں انہیں کھلا دیا کرے، انہیں پلا دیا کرے۔ تو انسان مطلب ہمارے اصحاب میں ایسے ہی طریقے چلائے کہ آپ دیکھتے ہیں 12ویں شریف آ گئی، میلاد کا مہینہ آ گیا، میلاد کے مہینے میں کھلا رہے ہیں۔ یہ کھلانا کیا ہے؟ یہ کھلانا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اتنا اونچا مرتبہ مصطفیٰ کا ہے، ہم ایصال کر کے کیا، آپ کو تو درجہ اونچا ہی اونچا ہے، مگر یہ اسلاف نے کھلانے کا رواج جو جاری کیا وہ غریب نادار بھوکے لوگ کھا لیا کریں۔ 12ویں شریف آئے، 11ویں شریف آئے تو 11ویں میں کھلا رہے ہیں، رجب کی کنڈے آئے تو رجب کی کنڈے میں کھلا رہے ہیں، محرم میں کھلا رہے ہیں۔ اس انداز سے اللہ والے اس طرح رائج کر دیے تاکہ غریب ہر زمانے میں کچھ کھاتا پیتا رہے، کھلاتے پلاتے مالدار لوگ کھلاتے پلاتے رہیں۔ عزیزان محترم، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تمہیں متقی بنانے کے لیے یہ روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ روزے کی حالت میں جیسے تم حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو تمہارے اندر یہ صلاحیت آ گئی تو اب کیا ہوگا؟ ناجائز تو ناجائز ہے، حرام تو حرام ہے، جائز چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، جائز چیزوں کو بھی کھاتے پیتے نہیں ہو، تو جب ماہ رمضان رخصت ہو جائے گا، ماہ رمضان ودا ہو جائے گا، اس کے بعد تم جائز چیزیں کھاؤ پیو، مگر اس کے اجر میں، اس کی جزا میں تمہیں ناجائز چیزوں سے دور رہو، رشوت سے دور رہو، غبن سے دور رہو، ہر وہ طریقہ جو غلط راہ سے آتا ہو اس سے دور رہو۔ عزیزان محترم، یہ تربیت دینے کے لیے ہمیں ماہ رمضان جلوہ فکن ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کل اگر چاند نظر آ جائے تو تراویح شروع ہو جائے گی، اگر کل نظر نہ آنے کی صورت میں 30 تاریخ ہوگی تو اتوار کی، مگر تیار تو کل کے لیے رہ جائے کہ کل ہمیں تراویح پڑھنا ہے۔ اگر آپ نظر نہ بھی آئے تو اللہ کے پاس اجر و ثواب سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی برکات وہ دن و رات نصیب فرمائے، اور ان دن و رات میں ہمیں خوب اطاعت، خوب طاعتیں، خوب عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔